امیر کا خواب۔ رات کا پہر تھا، قندوز کے ٹھنڈے ہوادار گاؤں میں سب سو رہے تھے، مگر 13 سالہ امیر کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ چھت پر لیٹا ہوا آسمان کے تارے گن رہا تھا، ہر تارا جیسے اسے کہہ رہا ہو دنیا بہت بڑی ہے اور تم نے ابھی بہت کم دیکھا ہے۔ امیر کا دل عجیب سی بے قراری سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، نہ سامان، مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ایک چھوٹا سا لال اسپیکر اس کی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھا، اور آج وہی اس کا ہم سفر بننے والا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے معمولی لباس میں گھر سے نکلا، سفید کرتا، ڈھیلا پاجامہ اور سر پر ایک چھوٹی سی ٹوپی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں قریبی مسجد جا رہا ہو، مگر اس کے قدم ایک ایسے سفر پر بڑھ رہے تھے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایئرپورٹ کے ہنگامے میں وہ سب کے ساتھ گھل مل گیا، انجنوں کی گرج، مسافروں کی باتیں اور چلتے قدموں کی آوازیں۔ سب شور کے بیچ میں یہ ننھا لڑکا خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ وہ قافلے کے ساتھ ساتھ جہاز تک جا پہنچا۔ دل میں ایران جانے کی خواہش تھی، مگر قسمت نے اسے دہلی جانے والے جہاز تک پہنچا دیا۔ جب دروازے بند ہونے لگے تو امیر کی نظر پچھلے حصے پر پڑی۔ وہاں ایک لوہے کا اندھیرا ڈبہ تھا، لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ۔ کوئی عام انسان اس جگہ کو آرام کی جگہ نہ سمجھتا، مگر ایک تجسس بھرے بچے کے لیے یہ چھپنے کا بہترین راستہ تھا۔ وہ دپک کر اندر گھس گیا، لوہے کے ٹھنڈک جسم میں اتر گئی، روشنی غائب، ہوا کم، دل میں خوف کی لہر، مگر ساتھ ہی ایک انجانی خوشی، جیسے وہ ایک بڑا راز پا گیا ہو۔ جہاز رن وے پر دوڑا اور ہوا میں بلند ہو گیا۔ زمین پیچھے رہ گئی، پہاڑ نیچے چھوٹ گئے، اندر اندھیرا بڑھ گیا، سردی تیز ہو گئی، درجہ حرارت -7 ڈگری تک گر گیا۔ سانس لینا دشوار، جسم کانپتا رہا۔ کئی لمحے ایسے آئے جب لگتا تھا اب ہوش اڑ جائے گا، مگر اس کی چھوٹی سی معصوم امید اسے تھامے رہی۔ 94 منٹ کا سفر 1 صدی جتنا لمبا لگا، مگر پھر جہاز آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ دہلی کا رن وے جگمگا رہا تھا۔ جہاز رکا، مسافر اطمینان سے اتر گئے، لیکن اصلی حیرت تب ہوئی جب ایک گراؤنڈ اسٹاف رن وے کے پاس ایک دبلا پتلا لڑکا دیکھا، گرد آلود کپڑے، کانپتے ہاتھ اور آنکھوں میں معصوم روشنی۔ اس کے ہاتھ میں وہی لال اسپیکر تھا، جیسے اس نے اپنی چھوٹی سی دنیا بچا لی ہو۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے امیر کو پکڑا اور پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ امیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں ایران جانا چاہتا تھا، مگر غلطی سے دہلی آ گیا۔ یہ جواب سب کو خاموش کر گیا۔ دنیا بھر میں یہ خبر پھیل گئی، اخبارات، ٹی وی، سوشل میڈیا، ہر جگہ یہ سوال گونجنے لگا کہ ایک 13 سالہ بچہ کس طرح موت کے منہ سے نکل آیا۔ اہلکاروں نے بچے کو کھانا کھلایا اور شام کو کابل کی واپسی کی پرواز کا انتظام کیا۔ جب وہ دوبارہ اپنے شہر لوٹا تو والدین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ان کا بیٹا زندہ تھا، خوابوں کے ساتھ سلامت واپس آ گیا تھا۔ امیر کی مسکراہٹ میں معصوم جیت چھپی تھی۔ اس نے ایک دن میں 2 ملکوں کا سفر کیا تھا، بغیر پاسپورٹ، بغیر ٹکٹ، صرف اپنے خوابوں اور ایک لال اسپیکر کے ساتھ۔ یہ کہانی محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ خواب ہمیں بلند کر سکتے ہیں، لیکن ان خوابوں کو درست سمت دینا ہی اصل ہنر ہے۔